بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 سے 48 تک تلاوت کی ہے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر اور خوشخبری دینے والا بنا کر ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا. وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر مبعوث کیا ہے. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے. ودع اذاهم، اور ان کی تکلیف کو چھوڑ دیجیے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کی ذات کارساز کافی ہے. یہاں ان آیتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صفات اللہ نے بیان کیے ہیں. ان میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور شاہد بھیجا ہے، یعنی گواہی دینے والا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کے علاوہ. اس کی گواہی سب سے پہلے نبی خود دیں گے. اور گواہی کی دوسری صورت نبی علیہ السلام کا اپنی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل کے طور پر بذات خود اس پر عمل کرنا ہے. تو آپ کا عمل خود گواہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں. اور گواہی کی تیسری صورت قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام امت کے اوپر گواہی دیں گے، یعنی آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں کے حق میں اور آپ کی نبوت کو قبول نہ کرنے والے، انکار کرنے والوں کے بارے میں بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ان تمام لوگوں کے سامنے بطور گواہ لائیں گے، آپ گواہی دیں گے. تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام شاہد اللہ نے آپ کو بنایا ہے. وہ مبشرا، اور دوسری صفت آپ کی یہ ہے کہ آپ خوشخبری دینے والا ہے، یعنی آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیں گے جو آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے، دین پہ چلتا ہے، ان کے لیے جنت کی خوشخبری. ونذیرا، اور آپ نذیر بھی ہیں، ڈرانے والا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے. اور فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ایک داعی ہے. یہ بھی آپ کی ایک صفت ہے. وسراجا منیرا، اور آپ کو اللہ نے روشن چراغ بنایا ہے، یعنی آپ کے راستے پہ چلنے والا اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے والا گویا کہ اسے ہدایت ملے گی، آپ اس کے لیے ہدایت کا چراغ ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ اہل ایمان کو خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا فضل ان کے اوپر کیا ہے.
یعنی اہل ایمان کے اوپر اللہ کا فضل کل قیامت کے دن بھی ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کی مثال کیا ہے۔ اہل کتاب اس دنیا میں آئے اور اس دنیا میں ان کا ٹھہرنا اس طرح ہے کہ صبح فجر کی نماز سے لے کر، یعنی یہود جن کو تورات دی گئی، ان کی مثال اس طرح ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک انہوں نے مزدوری کی اور پھر وہ تھک گئے، ان کو ان کی اجرت مل گئی ایک قرات۔ اس کے بعد یعنی اہل انجیل آ گئے جن کو انجیل دی گئی تھی، اور انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، اجرت ان کو ملی اور ایک قرات ان کو اجرت ملی۔ اور ہم لوگ عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ ہمارا ٹائم ہے جس میں میری امت کے لوگوں نے کام کیا اور ان کو اجرت 2 قرات ملی۔ تو یہود و نصارہ نے اللہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا کام بھی زیادہ ہے، ہمارا وقت بھی زیادہ ہے، لیکن ہمیں اجرت کم ملی ہے، جبکہ ان لوگوں کا وقت کم تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اجرت زیادہ ملی ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو میرا فضل ہے، جسے چاہے میں اسے عطا کروں۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس امت کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ مختلف صورتوں میں اللہ رب العزت نے باقی امتوں کی بنسبت اس امت پر بہت بڑا فضل کیا ہوا ہے، جس کا انسان کو چاہیے، اس امت کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر گزار رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔